अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के दिन हैं और ऐसे में मैं आपको हल्दी का इस्तेमाल रेकमेंड करता हूँ। आज हम ये देखते हैं कि आपको हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और क्या आज तक आप लोग हल्दी का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। हल्दी के बारे में जदीद तहकीक इंतहाई तहलका खेज़ है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि ये कैंसर सेल्स को भी मार देती है। हल्दी एक एंटी वायरल एजेंट भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसके जितने भी चीदा चीदा रोल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा। खुशकिस्मती से हम दुनिया के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ हल्दी का इस्तेमाल ट्रेडिशनली भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आइए इसके इन बेशुमार फ़वाइद को बारी बारी गिनते हैं। हल्दी के इस्तेमाल से इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी वाक़ होती है और आपको पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस वो चीज़ है जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे शुगर के केसेस सामने आते हैं। शुगर इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मसलन लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं, बीनाई चली जाती है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, आसाबी निज़ाम ख़राब हो जाता है। इन सब कॉम्प्लिकेशंस को हल्दी कम कर देती है। आपने अमूमन सुना होगा कि वो लोग जिनको डायबिटीज़ लंबे अरसे तक रहे उनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। उनके बाजुओं और टांगों के आसाब या आसाबी खलिए वो ख़राब हो सकते हैं, इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। बीनाई आँखों की मुतासर हो सकती है, इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। शुगर हमारे इन अज़ा को कैसे तबाह कर देती है? बेसिकली AGEs या एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स हमारे जिस्म में बनाती है बीमारी, जिसकी वजह से ये सारे अज़ा मुतासर होते हैं और डैमेज होने लगते हैं। रिसर्च के मुताबिक हल्दी के अंदर मौजूद फिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स इन AGEs को, इन ख़तरनाक केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करती है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है इंसान के अंदर या उसको बीमारियां लाहक हो जाएं जैसे शुगर वगैरह, तो इंसानी जिस्म में फ्री रेडिकल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, या यूं कह लें कि इंसानी खलियों को जंग लग जाता है। ऑक्सीडेशन का अमल होता है सेल्स के अंदर। तो जैसे ऑक्सीडेशन का अमल लोहे को खा जाता है, जंग लग जाता है, ऐसे इंसानी खलियों को भी जंग लगता है, ऑक्सीडेशन का अमल होता। तो इसी ऑक्सीडेशन के अमल को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट दिए जा सकते हैं और उनमें जो सर फहरिस्त नाम आते हैं उनके अंदर हल्दी भी शामिल है। एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया कि जिन लोगों के गुर्दे ख़राब थे वो अपने किडनी से यूरिया नामी केमिकल नहीं निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने जब हल्दी का भरपूर इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में तो उनके गुर्दे इस काबिल हो गए कि वो यूरिया नामी केमिकल पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकाल सकें। आपने अक्सर सुना होगा कि जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं उनके पेशाब के अंदर प्रोटीन निकलता है, ख़ासकर एल्ब्यूमिन। आपने अक्सर रिपोर्ट्स में देखा होगा। जब आपके पेशाब के अंदर प्रोटीन निकलने लगे तो समझ जाएं कि आपके गुर्दे काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। तो रिसर्च में ये देखा गया कि वो लोग जिन्होंने हल्दी का रेगुलर इस्तेमाल किया उनके खून में प्रोटीन रिसना बंद हो गया। तो अगर हल्दी इस काबिल है कि वो हमारे गुर्दों को प्रोटेक्ट कर सकती है, इसका रीनो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, तो ये इसका बहुत ही यूज़फुल इस्तेमाल होगा। हैरान कुन तौर पर रिसर्च के अंदर ये देखा गया कि वो लोग जो हल्दी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनके दिमाग में दो केमिकल्स रिलीज़ हुए जिनको सेरोटोनिन और डोपामिन कहते हैं। इसके अलावा दिमाग के अंदर बनने वाला एक और प्रोटीन जिसको BDNF कहते हैं, उसकी मिकदार में भी इजाफा हुआ। और जब इन तीनों का हमारे दिमाग में लेवल हाई हुआ, बढ़ा, तो इसकी वजह से हमारे आसाब डैमेज होने से बच गए। तो रिसर्च में ये देखने में आया कि वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार थे उन्होंने हल्दी का इस्तेमाल बाद में तवातर से किया, तो उनके जिस्म में चूँकि ये केमिकल्स बढ़ गए उनके दिमाग के अंदर, तो उनके डिप्रेशन के जो अलामात थी उसके अंदर वाज़े तौर पर कमी देखने में आई। जैसे शुरू में मैंने बताया कि हल्दी एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ये सोजिश को कम करता है। तो दिमाग के अंदर भी इसने सोजिश में वाज़े कमी की, जिसकी वजह से डिप्रेशन में मज़ीद कमी वाक़ई हुई। तो जैसे हल्दी असाबी निज़ाम को तक़वियत देती है, उसको डैमेज से बचाती है, तो साथ साथ अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के मरीज़ों को भी ये दी गई और उनके अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आए। तो हल्दी के अंदर जो सबसे बेहतरीन मादा पाया जाता है उसको करक्यूमिन कहते हैं। इसी करक्यूमिन को बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया दुनिया में, चूँकि इसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म के अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स रेगुलेट होते हैं, और चूँकि ये बहुत पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, सोजिश को कम करता है, तो ख़वातीन ने माहवारी शुरू होने से पहले जब हल्दी का इस्तेमाल रेगुलर किया तो उनकी माहवारी से रिलेटेड जो पेन्स थे उनमें वाज़े कमी वाक़ई हुई। तो याद रहे कि वो ख़वातीन जिनको माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो इसका इस्तेमाल ना करें,
کیونکہ یہ خون بھی پتلا کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی بلیڈنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو یہ احتیاط آپ نے ضرور کرنی ہے۔ کئی رینڈمائز کنٹرول ٹرائلز میں یہ دیکھا گیا کہ ہلدی کے استعمال سے کولیسٹرول لیولز میں کمی واقع ہوئی، اس نے ٹرائیگلیسرائڈ لیولز کو بھی کم کیا۔ تو وہ لوگ جن کے خون کے اندر چربی موجود ہے، انہوں نے اپنے ٹیسٹ کرائے ہوئے ہیں، وہ ہلدی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو اصلی اور نقلی ہلدی کی پہچان بتاؤں گا، ان میں فرق بتاؤں گا، اس لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ ہلدی ایک بہترین اینتھلمنٹک بھی ہے، یعنی بچوں کے جو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا دودھ گرم کر کے اس کے اندر آدھا چمچ یا چوتھائی چمچ ہلدی مکس کر کے اگر بچوں کو رات میں دیں تو بچوں کی آنتوں میں جو ورمز ہیں وہ مر جائیں گے۔ ہلدی ایک انتہائی شاندار اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ ہے۔ جن کو کوئی چوٹ لگی ہو، موچ آئی ہو، پٹھے کھنچے ہوئے ہو، جوڑوں میں درد ہو کسی چوٹ کی وجہ سے خاص کر، تو وہ اس کے اوپر ہلدی کا مرہم بھی کر سکتے ہیں، یا رات کو دودھ میں ملا کر اگر ہلدی پئیں تو ان کو اپنے پین میں واضح کمی محسوس ہوگی۔ اور یہ ہلدی کا وہ استعمال ہے جو عموماً لوگ جانتے بھی ہیں۔ میں اکثر ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں، یا انفلیمیشن یا سوزش۔ تو سوزش کو آپ سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ جب ہمارے خلیے بیمار ہو جاتے ہیں، باڈی کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، تو اس کے رد عمل کے طور پہ ہمارے جسم کے اندر جو ایفیکٹس پروڈیوس ہوتے ہیں سیلز کے اندر، خلیوں کے اندر، اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں، سوزش کہتے ہیں۔ ہماری باڈی کوشش کرتی ہے کہ اس پرابلم کو ڈیل کیا جائے، ہیل کیا جائے، اس تکلیف کا ازالہ کیا جائے، لیکن ہمارا جسم اگر ہیل کرنے میں فیل ہو جائے تو اس کو بیرونی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہلدی ایک ایسا اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ ہے جو آپ اپنی سیلز کی مدد کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ایک ریسرچ آپ کو اسکرین میں نظر آئے گی جس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ہلدی کے استعمال سے کینسر سیلز کی ڈیتھ ہوئی، یعنی اس نے کینسر سیلز کو بھی مار دیا۔ اس پہ میں کسی دن تفصیل سے بات کروں گا، وہ کسی الگ ویڈیو میں ہوگی۔ چونکہ بہت دلچسپ ایکشن ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتایا دیتا ہوں۔ ہلدی نے ہمارے جسم کے اندر سلیکٹیولی کینسر سیلز کو ٹارگٹ کیا، یعنی اس نے نارمل خلیوں کی اور کینسر زدہ خلیوں کی پہچان رکھی۔ اس نے صرف ان خلیوں کو ٹارگٹ کیا، ہدف بنایا جن کے اندر کینسر تھا، ان کو اس نے ہدف بنایا، ان کو اس نے مارا، اور اس نے نارمل سیلز کو کچھ نہیں کہا۔ اور اس کو سلیکٹیو ٹاکسیسٹی ہم میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں، کیونکہ جو اینٹی کینسر ادویات ہیں وہ نہ صرف کینسر کے خلیوں کو مارتی ہیں بلکہ نارمل خلیوں کو بھی اڑا کے رکھ دیتی ہیں، وہ پوری باڈی میں ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے، لیکن ہلدی کے استعمال سے صرف کینسر زدہ خلیے زد میں آئے، ان کو اس نے مارا۔ اور اس نے کینسر سیلز کے اندر جو میسو ATP پروڈیوسنگ فیکٹریز تھیں ان کو جا کے ڈسٹرائے کیا اس نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ATP ہمارے سیلز کی انرجی کرنسی ہے، اس سے ہمارا سیل انرجی اخذ کرتا ہے، اپنے لیے طاقت بناتا ہے، اپنے لیے توانائی پروڈیوس کرتا ہے، تو اس نے جا کے ان توانائی کے اڈوں کو ڈسٹرائے کیا۔ تو کینسر زدہ وہ خلیے جو اپنی فیکٹریوں میں بہت زیادہ ATP انرجی اپنے لیے پروڈیوس کر رہے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیوائیڈ ہو سکیں، ان کی ڈیتھ ہونے لگی، ان فیکٹریوں پہ بمباری کر دی ہلدی نے۔ اینڈ دیٹ از اے بریلینٹ میکانزم آف ایکشن۔ باقی کچھ فائدے مختصراً آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ وہ لوگ جن کو IBS کا مسئلہ ہے یا سیلیک ڈیزیز ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ بھی ریسرچ موجود ہے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو آپ اسے استعمال کرتے رہیں، ضرور اس کو ٹرائی کریں مگر کم ڈوز میں۔ جن کو ہر وقت سر میں درد رہتا ہے ان کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ جن کو چہرے پہ اکثر ایکنی کا مسئلہ ہوتا ہے، کیل محاسے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فیٹی لیور والوں کا بھی علاج ہے، آپ لوگ اسے ضرور استعمال کریں۔ کوئی بھی جگر کا مسئلہ ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس ساری ڈسکشن سے آپ کو ایک چیز تو واضح طور پہ محسوس ہو رہی ہے کہ ہلدی کے بے تحاشا میڈیسنل ایفیکٹس ہیں۔ ہلدی کی ڈوز کی بات کر لیتے ہیں۔ آدھا چائے کا چمچ بڑوں میں، چوتھائی چائے کا چمچ بچوں کے لیے، 1 کپ گرم دودھ میں آپ رات کو ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بچے اس کے ٹیسٹ کو زیادہ پسند نہ کریں تو اس کے اندر آپ تھوڑا شہد ملا کر ان کو دے سکتے ہیں۔ بہت کامنلی اس کو دودھ کے اندر ملا کے دیا جاتا ہے اور اس کو عرف عام میں گولڈن ملک کہا جاتا ہے۔ تو پانی میں آپ اس کو نہیں ملا سکتے کیونکہ پانی کے اندر سولیبل نہیں ہے۔ آپ اس کو پریفریبلی کسی آئلی فوڈ کے ساتھ لیں، دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں، اولیو آئل کے ساتھ لے سکتے ہیں، چیز کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ ان فوڈز کے ساتھ اس کو استعمال کریں، میں نے بتایا اس کی ابزارپشن بڑھے گی، ہر خلیے میں اس کی پہنچ ہوگی اور اس سے آپ کو میگزیمم بینیفٹ ہوگا۔ اگر آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اس کو ضرور ہیٹ کریں، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر اس کو ہیٹ کر کے استعمال کریں گے تو اس کا 12 گنا ایفیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز ریسرچ میں یہ دیکھی کہ ہلدی کا استعمال جب کالی مرچ کے ساتھ کیا گیا تو اس کے ایفیکٹس مزید بڑھ گئے، یعنی کالی مرچ اگر اس کے ساتھ آپ لیں گے مکس کر کے
تو ہلدی کی ایبزارپشن مزید بڑھ جائے گی اور اس کا میگزیمم بینیفٹ آپ کی باڈی کو ہو سکے گا۔ ایک چیز یاد رہے کہ اس کو بہت زیادہ دیر تک بھی ہیٹ نہیں کرنا، 10 سے 12 منٹ ہیٹ کافی ہے۔ اور یاد رہے کہ وہ لوگ جو کرونک بیماریوں کا شکار ہیں، بہت زیادہ لمبے عرصے سے وہ بیمار ہیں، انفلیمیٹری ڈیزیزز ہیں ان کو، اگر وہ اس کا استعمال ریگولر کریں گے تو ان کے جسم میں ڈرامائی تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ اکثر کامنٹس میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اور خاص کر سردیوں میں، کہ ہماری بلغم ٹھیک نہیں ہو رہی، ہماری کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، ریشہ ہے کہ جان چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ضرور رات کو ہلدی کا استعمال کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کی ناک ہر وقت بند رہتی ہے اور خاص کر رات کے وقت ان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اس کے استعمال ضرور کریں۔ تو اگر کوئی سردیوں میں اس کا ریگولر استعمال کرتا ہے تو وہ گلے کے انفیکشن، چیسٹ انفیکشن، ان سے اکثر بچ جاتے ہیں۔ اگر ان کو یہ انفیکشن ہو بھی جائیں تو اس کی کمپلیکیشن سے بچ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ ہلدی کی پہچان کیسے کی جائے۔ اس میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہلدی رائزوم کی شکل میں، اس کی اوریجنل شکل میں کسی جاننے والے پنساری سے لیں، جس کی ریپوٹیشن اچھی ہے، جس کو آپ جانتے ہوں کہ وہ دھوکہ نہیں کرتا۔ آپ کبھی بھی اس کو پاؤڈر فارم میں نہ لیں، کیونکہ اس میں اکثر ملاوٹ ہوتی ہے۔ جو مجھے پتہ چلا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ اس کے اندر عموماً چاک مٹی ملائی جاتی ہے۔ جو ہلدی کا سب سے اہم جزو ہے، جس کو کرکیومن کہتے ہیں، وہ بازاری ہلدی میں آلموسٹ موجود ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر۔ اگر ہلدی صحیح ہوگی تو اس کے اندر 5 سے 7% تک کرکیومن ضرور موجود ہوگا۔ ڈوز میں نے آپ کو بتا دی ہے، بڑوں کے لیے آدھا چمچ اور بچوں کے لیے چوتھائی چمچ دودھ میں آپ مکس کر کے رات کو گرم کر کے پی سکتے ہیں، اور اس میں کالی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔